دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ آج سے 5000 سال قبل ایک تباہی مچا دینے والا طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس برگزیدہ ہستی کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر خطرناک طوفان سے خود کو محفوظ رکھا؟ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ایران سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر، شرک اور بت پرستی سے باز رہنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اپنی کفر و بت پرستی کی وجہ سے کسی بڑی سزا کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لیکن آپ کی قوم ایمان لانے کی بجائے توحید کی منکر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس قوم پر توحید کی دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند لوگ جن کی تعداد 70 یا 80 تھی وہ آپ پر ایمان لائے۔ جب مسلسل تبلیغ کے باوجود آپ کی قوم ایمان نہ لائی تو اللہ نے آپ پر وحی کی اور ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو کشتی بناتے اور لکڑیاں جوڑتے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑائی بن گئے ہو، اور کیا یہ کشتی زمین پر چلے گی، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی دریا اور سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق بنایا گیا مگر آپ نے صبر کیا۔ آپ ان لوگوں سے صرف اتنا کہتے کہ اے لوگو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو اس وقت تم لوگوں کو حقیقت پتہ چلے گی، مگر افسوس اس وقت تم لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہ ہوگی۔ لیکن جب طوفان الہی قریب آیا تو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام ایمان لانے والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیا اور خود عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ آسمان سے ہر چیز بہا لے جانے والا طوفانی بارش اس قدر تیز تھی کہ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان میں تیر رہی تھی تو اچانک حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، کافروں کے ساتھ نہ ٹھہرو اور ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں سب سے اونچے پہاڑ پر ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی ایک لہر آئی اور وہ اور اس کی والدہ اس پانی میں غرق ہو گئیں۔ اس خطرناک طوفان میں پہاڑوں سمیت ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے۔ یہ طوفان کئی دنوں تک جاری رہا اور کشتی پانی میں تیرتی رہی، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی جانب موڑ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ سے زمین پر اترے اور پھر آپ نے ایک بستی کی تعمیر کی اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، انڈیا اور چائنا کی قدیم مذہبی کتابوں میں ایک عظیم سیلاب اور کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔